کہانی کا آغاز ایک وسیع و عریض سلطنت سے ہوتا ہے جہاں کا بادشاہ رکن الدین شاہ تھا۔ وہ نہایت طاقتور، عقل مند مگر غرور سے بھرا ہوا حکمران تھا۔ اس کے محل کے ستون سونے کے تھے اور صحنوں میں ہیرے جڑے فرش بچھے تھے۔ ہر صبح وہ اپنے دربار میں بیٹھتا، سینکڑوں درباری جھک کر سلام کرتے اور اس کا ہر حکم قانون بن جاتا۔ لیکن رکن الدین شاہ کی ایک عجیب کمزوری تھی، بے سکونی۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر محل کی بالکنی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، سب کچھ میرے پاس ہے مگر میرا دل کیوں خالی ہے؟ یہ خاموشی مجھے کیوں کاٹ کھاتی ہے؟ علماء، اقوال، طبیب سب بلائے گئے مگر دل کا علاج نہ ہو سکا۔ ایک دن بادشاہ نے سادہ کپڑے پہنے اور خاموشی سے محل سے باہر نکلا کہ شاید شہر کی گلیوں میں اسے خالی پن کا جواب مل جائے۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں اونچے محل سے دور ایک جھونپڑی کے باہر ہجوم لگا تھا۔ لوگ دعائیں لیتے، چہرے چمکتے اور دل مطمئن ہوتے۔ وہ جھونپڑی بابا فرید قلندر کی تھی، ایک فقیر ولی اللہ جو دنیا سے کٹا ہوا صرف اللہ کے ذکر میں مگن رہتا۔ بادشاہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھا۔ لوگوں نے پہچاننا نہیں کیونکہ وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔ وہ فقیر کے سامنے جا بیٹھا۔ بابا فرید خاموش تھے، نگاہیں بند، زبان پر اللہ کا ذکر جاری۔ اچانک جھونپڑی سے ایک آواز اٹھی، نرم پاکیزہ ہنسی۔ بادشاہ نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ جھونپڑی سے ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا، سفید لباس، ہلکی سبز چادر، ہاتھ میں مٹکا اور سر جھکائے ہوئے وہ ایک لڑکی تھی۔ اس کی چال میں وقار اور چہرے پر عجیب سکون تھا۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی جمی رہ گئی۔ یہ تھی زہرہ فرید، بابا فرید کی بیٹی۔ وہ خوبصورت تھی لیکن اس کا حسن صرف چہرے تک محدود نہیں تھا۔ وہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ اور اخلاق میں بے مثال تھی۔ محلوں میں پلی شہزادیاں اس کے نور کے سامنے مان پڑتی۔ بادشاہ کو پہلی بار کسی عورت کو دیکھ کر نہ صرف پسند آیا بلکہ دل میں عجیب قسم کی بے چینی اتر گئی۔ اگلے کئی دن بادشاہ روزانہ اس گلی سے گزرتا، فقیر کو سلام کرتا اور زہرہ کی ایک جھلک دیکھتا۔ اس کے دل میں محبت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ چند دن بعد اس نے شاہی نمائندوں کو بھیجا اور نکاح کا پیغام بھجوایا، ساتھ میں سونا، چاندی، ریشمی لباس اور جاگیروں کا تحفہ بھی۔ ہم نے جواب آیا، ہم نے اپنی بیٹی کو دنیا کی چمک دمک سے دور رکھا ہے۔ بادشاہ ہو مگر تقوی کے بغیر ہو تو اس گھر کی دہلیز عبور مت کرنا۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹ، اس نے اپنی عزت کو ٹکرا دیا۔ دیکھا وہ رات بھر کروٹے بلٹتا رہا۔ اگلے دن وہ خود جھونپڑے پر حاضر ہوا۔ بابا فرید نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور سوالیہ انداز میں خاموشی اختیار کی۔ بادشاہ بولا، بابا جی، میں رکن الدین ہوں، میں زہرہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ بابا فرید نے کہا، تمہارے پاس دنیا ہے مگر کیا تمہارے دل میں اللہ ہے؟ کیا تم زہرہ کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ وہ صرف بیوی نہیں، تمہارے ایمان کا امتحان ہوگی۔ بادشاہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر مجھے خود کو بدلنا ہو تو میں بدلوں گا، صرف زہرہ کے لیے نہیں بلکہ اس خدا کے لیے جسے تم پکارتے ہو۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے محل چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا لباس بدلا، عبادات شروع کی، راتیں سجدوں میں گزاری، علماء اکرام کی خدمت میں گیا اور کئی مہینے گزر گئے۔ وہ غرور، تکبر اور شہوت سے دور ہو چکا تھا۔ شہر میں چرچا ہونے لگا کہ بادشاہ کا دل بدل گیا ہے، اس کے چہرے پر نور اور زبان پر اللہ کا نام آ گیا ہے۔ چند ماہ بعد وہ دوبارہ بابا فرید کے سامنے پیش ہوا، آنکھوں میں عاجزی اور چہرے پر آنسو تھے۔ میں وہ بادشاہ نہیں رہا جو کبھی تھا، اب میں صرف ایک بندہ خدا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو زہرہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ بابا فرید نے زہرہ کو بلایا۔ وہ آئی، سر جھکائے اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ بابا نے پوچھا، بیٹی، بادشاہ نے دنیا چھوڑ دی ہے، کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ زہرہ نے آہستگی سے کہا، ابا حضور،
اگر وہ رب کی رضا کے لیے بدلے ہے تو وہی میرے لیے بہترین رفیق ہے۔ اور اس طرح ایک سادہ جھوپڑی میں نکاح ہوا، شاہی محل میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور دو سچے دلوں کا بندھن۔ نکاح کے بعد رکن الدین نے سلطنت اپنے ولی عہد کو سونپ دی، خود زہرا کے ساتھ ایک چھوٹے گھر میں رہنے لگا۔ وہ دن بھر غریبوں کی مدد کرتا اور رات کو زہرا کے ساتھ عبادت میں وقت گزارتا۔ زہرا نے اسے علم دین سکھایا، تلاوت کی خوبصورتی دکھائی اور خدمت خلق کا سبق دیا۔ ایک وقت آیا کہ رکن الدین کو لوگ رکن ولی کہنے لگے۔ وہ بادشاہ جو زبردستی سے سب کچھ لے لیتا تھا، اب صرف عاجزی سے اللہ کی رضا پاتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت جب عبادت بن جائے تو وہ انسان کو رب تک لے جاتی ہے۔ ایک نیک عورت ایک فاسق کو ولی بنا سکتی ہے اگر نیت پاک ہو۔ غرور، تخت اور سونا کچھ بھی نہیں، دل کا سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ فقیر کی دہلیز محل سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے اگر وہ سچائی سے لبریز ہو۔ اسلام ممکن ہے اگر دل سچا ہو اور نیت نیک۔